السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ میں آپ سب کو اپنے چینل ایزی قرآن لیسنز پر دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 248۔ اس آیت مبارکہ کی ہم تلاوت بھی کریں گے اور ساتھ ساتھ ہم اس کی تجوید بھی سیکھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو چلیے بغیر تاخیر کے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف، اور سبق کی ابتدا اللہ جل شانہ کے بابرکت نام سے کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت مبارکہ دیکھیے، وقال لہم، ساتھ ساتھ ہم اس کی تجوید بھی دیکھیں گے۔ وقال، قوف موٹے حروف میں سے ہے، اس کو ہم نے لمبا ادا کیا الف مدہ کی وجہ سے۔ وقال لہم، ہاں موٹی ادا کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ نبیہم، نبیو، یا مشدد ہے تو اس کو ہم نے دباؤ اور پریشر کے ساتھ پڑھنا ہے، کیونکہ جو مشدد حرف ہوتا ہے وہ 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے، ایک دفعہ پیچھے والے حرف کے ساتھ ملا کر اور دوسری دفعہ اکیلا۔ نبیہم، ٹھیک ہے، اس طرح 2 دفعہ نبیہم۔ آگے دیکھیں، ان، نون مشدد ہے، مشدد نون پر غنہ کیا جاتا ہے، اس نون پر بھی ہم غنہ کریں گے۔ ان آیت، حمزہ کو لمبا پڑا کیونکہ اس کے اوپر کھڑی زبر ہے، اور کھڑی زبر جو ہے وہ عام زبر کے مقابلے میں کھنچاؤ کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے اس کو، اور اس کو جو لمبا پڑھنے کا جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، جو دورانیہ ہوتا ہے، وہ 1 الف کے برابر ہوتا ہے۔ آیت ملکی ہی، یہاں پر ہا کے نیچے کھڑی زیر آ رہی ہے اس کی وجہ سے، اور ساتھ میں اوپر یہ چھوٹی مد ہے، تو اس کی وجہ سے ہم نے اس کو لمبا کر کے پڑھنا ہے، کھینچ کر پڑھنا ہے۔ ملکی ہی ان یأتیکم التابوت، اس کو دوبارہ دیکھیے، یہاں پر نون ساکن ہے، اس کے بعد یا آ رہی ہے جو کہ 4 حروف یا واو میم اور نون میں سے ہے، تو یہاں پر ہم نے ادغام بالغنہ یا ادغام ناقص کرنا ہے۔ یہاں پر یا کے بعد جو الف آ رہی ہے، اب اس کو ہم الف مدہ شمار نہیں کریں گے کیونکہ اس کے اوپر یہ سکون کی علامت آ رہی ہے، تو اس کو ہم حمزہ شمار کریں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اب یہ الف مدہ کی طرح جو ہے ہم نے اس کو یا دیا کم، ٹھیک ہے، اس طرح نہیں پڑھنا، بلکہ اس کو حمزہ شمار کر کے اس کو جھٹکے کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یأتیکم التابوت، با کے بعد واو ساکن آ رہی ہے، تو اس کو ہم نے 1 الف کے برابر کھینچ کر ادا کرنا ہے۔ آگے دیکھیں، فیہی، فا کے بعد یا ساکن ہے، تو واو ساکن ہو یا پھر یا ساکن ہو یا الف مدہ ہو تو ان کو 1 الف کے برابر کھنچاؤ سے پڑھا جاتا ہے۔ فیہی، آگے دیکھیں، سکینۃ من ربکم، سکی، کاف کے بعد یا ساکن ہے تو 1 الف کے برابر ہم نے اس کاف کو کھنچاؤ دینا ہے، اور آگے یہ تا کی تنوین آ رہی ہے، اس کے بعد 4 حروف یا واو میم اور نون میں سے ایک حرف میم یہاں پر آ رہا ہے، تو اس کی وجہ سے ہم نے یہاں پر ادغام بالغنہ کرنا ہے یا ادغام ناقص، یہ دونوں ہی اس کے نام ہیں۔ سکینتم، یہاں پر غا مشدد ہے، اور مشدد حرف جو ہے وہ پیچھے والے حرف کے ساتھ 1 دفعہ ملا کر پڑھا جاتا ہے اور 1 دفعہ خود اکیلا، تو یہاں پر جو ہے را کے پیچھے والا حرف یعنی کہ نون وہ ساکن ہے، تو اس کی وجہ سے ہم نے را کو ملانا ہے نون کے پیچھے والے حرف یعنی کہ میم کے ساتھ، تو جب یہ غا میم سے ملے گی تو ایسی صورت میں نون ساکن جو ہے اس کی آواز ختم ہو جائے گی، یعنی کہ ہم اس کو من ربکم اس طرح کر کے نہیں پڑھ سکتے، بلکہ اس کو را کے ساتھ ملائیں گے میم کو، من ربکم، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں، وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا
یہاں پر یا مشدد ہے اور مشدد حرف جو ہے دباؤ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. وَبَقِيَّةٌ تا کی تنوین ہے، اس کے بعد میم ہے. یہ جو ہے 4 حروف یا واو میم اور نون میں سے ہے، تو یہاں پر ادغام بالغنہ کریں گے اور اس کے بعد آنے والی جو میم مشدد ہے اس پر ہم نے غنہ کرنا ہے. وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ را یہ موٹے اور پر حروف میں سے ہے. تَرَكَ آلو حمزہ کے اوپر کھڑی زبر کی وجہ سے اس کو ہم نے عام زبر کے مقابلے میں لمبا پڑھا. آلو موسیٰ سین کے اوپر کھڑی زبر کی وجہ سے اس کو لمبا ادا کیا اور میم کے بعد واو ساکن آ رہی ہے تو اس میم کو ہم نے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا. موسیٰ آگے دیکھیں. وَآلُ یہاں پر بھی حمزہ کے اوپر کھڑی زبر آ رہی ہے تو اس کی وجہ سے ہم نے اس کو کھنچاؤ دے کر پڑھا ہے. وَآلُ ہارون ہا کے اوپر کھڑی زبر ہے تو ایک الف کے برابر اس کو کھنچاؤ دیں گے اور اسی طرح واو کے بعد واو ساکن آ رہی ہے تو اس کو بھی جو کھنچاؤ کا ٹائم پیریڈ ہے اس کا دورانیہ ہے وہ بھی ایک الف کے برابر ہوتا ہے تو اس کو ہم نے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے. ہارون تحملہ الملائکہ اس کو دیکھیں دوبارہ. حل کیا ٹھیک ہے. تحملہ یہاں پر ہاں موٹی ادا کی جائے گی. تحملہ لام کو لمبا کھینچ کر پڑھنا ہے کیونکہ اس کے اوپر بڑی مد آ رہی ہے اور ساتھ میں اس کے اوپر کھڑی زبر ہے تو بڑی مد جو ہوتی ہے اس کو کھینچ کر ادا کیا جاتا ہے اور اس کو کھنچاؤ کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ 3 الف کے برابر ہے. ٹھیک ہے. ملائکہ یہاں پر گول تا ہے اس کے بعد وقف مطلق کی علامت ہے تو جہاں پر وقف مطلق کی علامت ہو یعنی کہ وقف کی صورت میں کوئی بھی قسم کا وقف ہو اور اس کے پیچھے گول تا آ رہی ہو تو اس وقف کی وجہ سے وہ گول تا جو ہے ہا سے بدل جاتی ہے تو یہاں پر بھی ہم نے اس کو ہا سے بدل دینا ہے. اس کو دیکھیں. تحملہ الملائکہ ٹھیک ہے. آگے دیکھیں. ان نون مشدد ہے مشدد نون پر غنہ کریں گے. ان فی یا ساکن کی وجہ سے فا کو ایک الف کے برابر کھنچاؤ کے ساتھ پڑھا. فی ذالک ذال یہ نرم حروف میں سے اس کو ادا کرتے ہوئے سیٹی جیسی آواز نہ ہو. ذالک لآیۃ لکم اس کو دوبارہ دیکھیں گے. اب یہاں پر دونوں جگہ پر جو ہے وہ زبر ہے لیکن ان میں فرق یہ ہے کہ یہ کھڑی زبر ہے اور دوسری یہ عام زبر ہے تو اس جو کھڑی زبر ہے اس کو ہم نے عام زبر کے مقابلے میں کھنچاؤ دینا ہے اور یہ کھنچاؤ ایک الف کے برابر ہے. ٹھیک ہے. لآیۃ لکم یہاں پر لام مشدد ہے تو یہ تا سے ملے گی. ٹھیک ہے. ان کنتم نون ساکن ہے اس کے بعد کاف آ رہی ہے یہ جو کہ حروف فا میں سے ہے تو اس نون ساکن پر بھی ہم نے اخفا کرنا ہے اور اس کے بعد آنے والی نون ساکن ہے اس کے بعد تا ہے یہ بھی حروف فا میں سے ایک حرف ہے تو ان دونوں نون ساکن پر ہم نے اخفا کر کے پڑھنا ہے. ان کنتم یہاں پر 2 میم جمع ہو رہے ہیں ایک میم مشدد ہے ایک میم ساکن ہے تو جہاں پر بھی ایسا ہو وہاں دونوں میم کو آپس میں ملا کر ایک میم کی طرح پڑھا جاتا ہے یعنی کہ ہم اس کو پڑھیں گے. ان کنتم مؤمنین ٹھیک ہے یعنی کہ ایک میم کی طرح. ان کنتم مؤمنین اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق اختتام کو پہنچا. امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا. اگر آپ چینل پہ نئے ہیں اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے اور ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کار خیر سے مستفید ہوں جو کہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. نیکسٹ ملاقات تک کے لیے رکھیے گا اپنا بہت سارا خیال. دعاؤں کی درخواست. جزاکم اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.